نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محترم، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ بستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، بستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ جناب صدر، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے سے تھے کہ اچانک میرے نبی کی آمد ہوئی، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جن کی انگلی کے اشارے سے صحرا میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جن کی برکت سے سوکھے شجر سے سبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جن پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جن کی قربت ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق، علی کو شہر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت، حسین کو شہید شہداء کا درجہ عطا کرتی ہے۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان میں کیا بیان کروں، مقام محمود جن کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کے جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدانوں میں بھی پتھر کھا کے دعا دینے والا، امت فدا کر کے عام معافی کا اعلان کرنے والا، میں اس رحمت للعالمین کی شان میں کیا بیان کروں۔ میرا رب جس کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، واللیل اذا سجا، میرا رب جس شہر کی قسمیں اٹھائے، وہذا البلد الامین، میرا رب جسے کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مدثر کہے، ہاں ہاں صدر علی وقار، انہی رحمت للعالمین کو امت کے درد میں روتا ہوا دیکھا گیا، لیکن افسوس اس رحمت للعالمین کی امت فرقوں میں بٹی ہے، اس رحمت للعالمین کی قوم کو ایک ہونا ہوگا، ہاں ہاں جناب والا ایک ہونا ہوگا، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کی سبب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کی سبب، کاش ہم سب بھی مل جائے اس نام محمد کی سبب۔ خدا حافظ۔